تو یہیں پر میں آپ کو ایک نظر عطا کرتا ہوں، آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے ہمیں بتائی، اور یقیناً بندہ عقیر تو بہت اعتقاد رکھتا ہے، اس نظر کو ہمیشہ مانتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ بہت جلدی پوری ہوتی ہے۔ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وہ نظر ہے۔ درود بھیج دیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی ہمارے استاد نے کہا کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تو بی بی کا جو ڈیجٹ ہے، عدد ہے، وہ 69 ہے۔ تو آپ اپنے حساب سے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا کام ہے، مشکل ہے، $69 69 یورو 6090 جو بھی آپ کی، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کی کرنسی ہے اس کی منت مان لیں۔ بی بی سے توسل کریں کہ بی بی میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ نظر دوں گا۔ نظر کس کو دینی ہے یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، دینی صرف سید کو ہے۔ وہ اب آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ اب آپ سادات ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو وہ نظر سید کو دینی ہے۔ خوب یہ بہت کارآمد مجرب نظر ہے کہ انسان کسی مشکل میں، پریشانی میں پھنس جائے۔ اصل دیکھیں، اصل ہدف اہل بیت سے نظر یا منت ماننے کا ہدف یہ تھا کہ ہم ان سے جڑے رہے۔ خدا کے لیے کسی کام کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اصل یہ تھا کہ انسان ان سے جڑا رہے، کسی بہانے سے جڑے رہے۔ میں کتنے ایسے خاندان، فیملی کو جانتا ہوں کہ شاید وہ ظاہراً بہت زیادہ مذہب کے ریچولز کو ادا نہیں کرتے، مگر معجزے، اعتقاد، دعا ان پر اتنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم گھر میں جمع ہو بیٹھ کر مولا کائنات کی نظر دیتے ہیں۔ چلے کسی طریقے سے گھر سے جڑے تو ہوئے ہیں، تھوڑا سا جڑا رہنا انہیں گناہوں سے بچا دے گا۔ وہ پہلی چیز انہوں نے نظر کی۔ دوسری چیز، یہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے روایت ہے کہ جب روز محشر آئیں گی، سب نگاہیں جھک جائیں گی، سب نگاہیں جھک جائیں گی، اور سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ جنت ان کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ خوف میری زندگی میں کہاں ہے؟ قیامت کا جو خوف ہے، آپ کو پتا ہے 5 ہمارے اصول دین ہیں، اس میں سے پہلا توحید ہے، دوسرا عدالت ہے، تیسرا ہے نبوت، چوتھا امامت، 5واں قیامت ہے۔ یعنی قیامت پر ایمان لے۔ کیوں قیامت پر؟ کیونکہ قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی بہتر ہے، اور جو شخص قیامت پہ ایمان نہ رکھتا ہو وہ حرام، لقمہ، جھوٹ، چوری، دھوکہ، ایمان ہی نہیں ہے قیامت پہ۔ لیکن جس کو قیامت پر ایمان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا، وہ کہے گا خدا کا خوف کرو، مجھے ایک دن جواب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ دنیا میں ایک دھرم یا ایک چھوٹا سا بھی کوئی بھی آپ اس کو کوانٹٹی کہہ لیں، سکہ، اگر کسی کا کھایا ہوا ہے، قیامت میں وہ ریٹرن کرنا پڑے گا، اور وہاں شاید وہ میرے پاس سکہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے یہاں انسان اپنے معاملات ادا کر کے جائے۔ عزیزان محترم، اولاد کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ بولے میری اولاد، آج کل اولاد نہیں پتا کہ آپ کے لیے میرے لیے کچھ کرے گی۔ خود کر کے جائیں جو کر کے جانا ہے، آپ اپنی حساب سے، اپنے پیسوں سے خود نیک کام کر کے جائیں۔ اولاد پتہ نہیں نیک کام کرے نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ غلط کام میں لگے تو اس کا اور گناہ آپ کو ملنا ہے، مجھے بھی ملنا ہے، جو بھی یہ کام کرے گا۔ قیامت شناسی، قیامت کا مفہوم بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آج قیامت ہی تو نہیں ہے ہماری زندگی میں جو آج ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ آج کیوں ہم ایک دوسرے سے تھوڑی تھوڑی باتوں سے ناراض ہیں؟ بھائی بہن سے ناراض ہے، بہت کئی سالوں سے بھائی بھائی سے ملتا نہیں ہے، کئی عرصے سے جو ہے وہ میاں بیوی ذرا سی بات پہ اتنی شدید ناراضگی ہو جاتی ہے کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، ساس سے کوئی ناراض ہے، نند سے، کتنی چیزوں میں ذرا سی بات پہ، کبھی کھانے میں نمک کم زیادہ ہو جائے تو ناراض ہو جاتا ہے آدمی، کھانا دیر سے لگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مزہ آپ دیکھیں ہماری ناراضگیاں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ کس چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ یاد رکھیے گا، انسان جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے وہی چیز قیامت میں ظہور کرے گی۔ اب آپ جس سے جتنی محبت کرتے رہیں گے، ایمان کے درجے ہیں، تقوی کے درجے ہیں۔ عزیزان محترم، پہلا درجہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے، واجب۔
باقی درجات کچھ ایسے ہیں کہ وہاں غیر خدا دل میں بالکل نہ ہو، کیونکہ جتنا غیر خدا ہوگا خدا نہیں ہوگا، اور جتنا خدا ہوگا اتنا ہر وقت ہر انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے مولا میں خدا کو کہاں سے لاؤں، خدا ہر جگہ ہے، انبیاء اولیاء کی ارواح ہر جگہ ہیں، آپ اپنے آپ کو پاک کریں، وہ ہر جگہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے لیے محتاجی نہیں ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ نماز وقت کا انتظار کروں، نہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا یعنی انسان پلٹ گیا خدا کی طرف۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو قیامت کی طرف متوجہ کروں۔ عزیزان محترم، بیان ہوتا ہے حدیث میں کہ رسول خدا آئے، دیکھا حضرت سیدہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ اور حضرت سیدہ قیامت کا منظر؟ کہاں بابا اس دن سب اریاں ہوں گے، یعنی انسان ظاہر ہے، انسان ہر چیز واضح ہوگی، ظاہر ہوگی، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی وہاں پہ۔ یہاں تو میں نے چھپایا ہوا ہے آپ کو، داڑھی رکھ کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے، ایسے ہے نا، میں تو استغفر اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، یعنی یہ سب بول بول کے میں نے چھپایا ہوا ہے آپ کو۔ توبہ توبہ استغفر، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اکیلے میں کیا کر رہا ہوں میں؟ وہاں نہیں ہے، وہاں سب ظاہر ہے۔ تبھی میرا چوتھا امام دعاؤں میں مناجات میں کہتا ہے پروردگار مجھے اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے، تو مجھے وہاں چھپا، یہاں تو خوب، وہاں مجھے پناہ دے، وہاں سب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور رسول خدا کو سلام دیا اور کہا خدا نے حضرت سیدہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہو، ان کے چاہنے والوں کو ہم قیامت میں نور کے حلیوں میں رکھیں گے، نور کے اندر گھیر کے رکھیں گے تاکہ ان کی چیزیں ظاہر نہ ہو۔ عزیزان محترم، کتنی محبت ہے ان کو اپنے ماننے والوں سے، کتنی روایات ہیں اور کتنی روایات ہیں۔ میں یہی کہ بی بی کو کتنی محبت ہے امام حسین کے عزاداروں سے، کہ جب امام حسین نے ایک اور دفعہ، پہلی دفعہ جب روزہ رکھا اور ہدیے دیے گئے، رسول خدا نے ہدیہ دیا، مولا کائنات نے، امام حسن نے، تو بی بی نے جو ہدیہ دیا، عجیب ہے روایات کے جملے، حدیث بہت طولانی ہے۔ بی بی نے کہا کہ میں جب تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اگر میں دوسری زاویے سے، اینگل سے دیکھوں تو میں کیوں اتنی غلطیاں کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے میری بیوی جنت کے دروازے پر کھڑی رہے، تو میں کیوں اتنی غلطیاں کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے میری بیوی جنت کے دروازے پر کھڑی رہے، کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا تو ایک فلیش لائٹ ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دم جھٹکا ہے۔ عزادارہ نے خوب قیامت کو دیکھیں جیسے انہوں نے دیکھا ہے، اپنے وجود سے ظہور دیں اس ذات کو، کہ جیسے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ہر نماز کے وقت ایک الگ نور تھا جو گھر سے بلند ہو رہا تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ خدا سے محبت اور خدا کی عبادت۔ میری زندگی میں دیکھیں یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو پریکٹیکلی تھوڑا بہتر کروں۔ بہتر ہے، اچھا ہے، الحمدللہ، ایسا نہیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں تھوڑا ایک سٹیپ آگے جاؤں، تھوڑا سا اور آگے جاؤں۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔